بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہو وہ بہت ببرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت کے ببرکت ہونے کے علامت میں سے یہ ہے کہ نمبر ایک اس کے طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے بچوں کے پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی ببرکت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کے کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کے دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے کا دور تھا تو صوبیہ کو میرے ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے، ان کے مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیات و مدنی سے ابو لہب کے کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، اے ملاقات کے لیے آئی دیکھا تو 8 کھڑے ہوئی اور میرے ماں پکارتے ہوئی ان کے طرف توڑ پڑے۔ وہ قریب آئی تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کے قیمتی ترین متاع سمجھتے تھے۔ اپنے رضائی ماں کو اس پر بٹھایا اور سے ان کے بات سنی اور ان کے تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے۔ محاکمہ کے وقت حضرت حلیمہ کے بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئی، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے۔ رضائی حالیہ کو لباس، سواری اور درہم عنایت کی رضائی بہن شیمہ عضوہ حین کے قیدیوں میں شریک تھی۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنے چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیوا نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بات اذان اسلام لے آئے ہے۔ شریعت 13 جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے ختم کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو برگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں۔ یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکی۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کی، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کیونکہ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میرے 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اس وقت رہا کر دیا۔ سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔
یہ 5 بچوں کے کفیل کو قید میں رکھے، یہ پھر اس کے 2 دانت توڑ دے۔ یہ ہے شریعت غزوہ خندق کا واقعہ۔ ملاحظہ کیجئے عمر بن عبد کو مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کے طرف سے مدینہ پر حملہ اور بھی جنگ کے دوران عمر بن عبد مارا گیا، اس کے لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کے لاش نکالنے چاہتے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبد کے لاش اٹھانے کی اجازت دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کے عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے، تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کے نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کے آنکھ کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے ہی کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی صلا دیا، تبسم فرمایا اور حکم دیا تم اذان دو، اذان دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، اب اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا، یا اس کے بعد سیدھی مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئی۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں مقبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم رہا اور مشرق کے طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا کر رکھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جیب بھر کر انتقال لیا جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئی، ان کے ہاتھوں سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے گیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دل ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، اوراق اور کپڑے اکٹھے کی اور یہ سامان مکہ بھجوا دی اور ساتھ ہی اپنی اتحاد قبائل کو ہدایت کے مکہ کے لوگوں پر ہر برا وقت ہے، آپ لوگوں ان سے تجارت ختم نہ کریں۔
مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بات چھیڑ دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بات سے پرہیز کیا کریں۔ سمسا بن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا تھا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو عز بن ربی رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنا لیے۔ صاحبزادی مشورے کے لیے برگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کے رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربان کرتے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبالی سلام کے وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور عبد یا لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کے سختی نہیں بول سکتا۔ عبد الیلین طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بجلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دے تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیش دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخ رسول پر کیسے بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی، اور عبد یا لیل اسم اور عبد یا لیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبد یا لیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیمہ لگایا اور عبد یا لیل جتنے دن مدینہ میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کے دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کے تکفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کے نماز جنازہ بھی پڑھائے اور یہ بھی فرمایا، میرے 70 دعاؤں سے اگر اس کے مغفرت ہو سکتے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ مدینہ کے حدود میں آپ کے حیات میں 9 مسجد تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جواب دیا، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جواب دیتی ہے، غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا،
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बड़े रहमत है। आप लोगों के लिए बड़े नरम मजाज वाक़ हुई है। आप तंद हो और संग दिल होते तो ये सब आपके गर्द व पेश से जट जाते, और ये है शरीयत। लेकिन हम लोग न जाने कौन सी शरीयत तलाश कर रही है, हम किस शरीयत का मुतालिबा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नार हो, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।